أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو نجاست کے احکام سے متعلق جاری ہے، اور جس مسئلے پر ہماری گفتگو ہوگی وہ یہ کہ نجاست کا ازالہ کیسے کیا جائے، نجاست سے پاکی صفائی ستھرائی کیسے حاصل کی جائے۔ نمبر 1، اگر نجاست زمین پر ہے تو اس کے ازالے کے لیے اس پر پانی بہا دینا یہ کافی ہے۔ کتنی دفعہ پانی بہائے نجاست پر؟ اگر ایک دفعہ پانی بہا دینے سے نجاست کے آثار ختم ہو جائیں تو زمین کا وہ حصہ پاک ہو گیا، اور اگر ایک دفعہ بہانے سے پانی نجاست کے آثار رہ جاتے ہیں یا باقی رہ جاتا ہے تو دوبارہ پھر کیا ہے، پانی بہا دینا چاہیے۔ تو المہم اگر زمین پر نجاست ہے تو اس نجاست کے ازالے کے لیے، نجاست سے صفائی حاصل کرنے کے لیے پانی کا بہا دینا ایک دفعہ کافی ہے، بشرطے کہ نجاست ایک دفعہ پانی بہا دینے سے کیا ہے، ختم ہو جائے۔ اور اس کی دلیل جانتے ہیں کہ ایک حادثہ یا ایک واقعہ جو کہ صحیحین میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تو ایک بدو اعرابی شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کے بعد ایک کنارے جا کر کے وہ کھڑے ہو کر مسجد ہی میں پیشاب کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو اس پر ناراضگی ہوتی ہے، غصہ ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے ہیں کہ اس بدو پر سختی مت کرو، اور اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں کہ جب اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے تو ایک بالٹی اس پر کیا ہے، پانی ڈال دے گا۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ یا ایک بالٹی پانی بہانے کا حکم دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر زمین پر نجاست ہے تو اس کے ازالے کے لیے اس پر ایک دفعہ پانی بہا دینا یہ اس کے لیے کیا ہے، یعنی پاک ہونے کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ نمبر 2، اگر نجاست زمین پر نہ ہو بلکہ کپڑے پر ہو یا برتن میں ہو، تب ایسی حالت میں طہارت کیسے حاصل کی جائے، اس نجاست کا ازالہ کس طرح کیا جائے۔ اگر کتے نے برتن میں منہ ڈالا ہے تو وہ برتن ناپاک ہو گیا ہے، اس برتن کی پاکی اور صفائی ستھرائی کے لیے صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتا تمہارے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو تم اسے 7 مرتبہ دھو، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاہن بالتراب، یہ 7 مرتبہ دھونا، ان میں سے جو پہلا مرتبہ ہے، پہلی دفعہ مٹی سے دھویا جائے، پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے، اب اس کے بعد جو 6 مرتبہ ہے وہ پانی سے کیا ہے، دھویا جائے۔ اور یہ حکم کتے کی نجاست سے متعلق ہے کہ کتے نے اگر برتن میں منہ لگا دیا، منہ ڈال دیا، تو اس کی صفائی ستھرائی اور اس میں سے نجاست کو ختم کرنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے وہ یہ کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، پہلی مرتبہ مٹی سے ہونا چاہیے۔ رہی بات
اگر کتے نے کپڑے کو پکڑ لیا اپنے دانت سے، اپنے منہ سے، یا کسی بستر کو مثال کے طور پر، یا زبان لگا دیا کپڑے پر، تب ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ کیا ایسی حالت میں بھی یعنی 7 مرتبہ دھونا ہوگا؟ تو اس میں اہل علم پہ اختلاف ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ 7 مرتبہ دھونا یہ برتن سے متعلق ہے، ورنہ اگر کپڑے پر منہ لگا دیا یا کپڑے کو اس نے پکڑ لیا اپنی دانتوں سے، اپنے منہ سے، یا اس کی زبان کہیں پر لگ گئی یا لعاب لگ گیا، تو اس حصے کو یا اس چیز کو جو کہ برتن کے علاوہ کوئی چیز ہے، سوا کوئی چیز ہے، 7 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عام نجاست کو دور کرنے کے لیے جو صفائی کی جاتی ہے، دھویا جاتا ہے 1 مرتبہ پانی سے، وہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہوگا۔ اور یہی کیا ہے؟ صحیح قول ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا ولغ ولوغ، یعنی منہ کو برتن میں ڈالنا، تو اگر برتن میں منہ ڈالا کتے نے تب 7 مرتبہ دھونا ہے۔ تو اگر کپڑے کو پکڑتا ہے تو ادھر یہ بات یعنی نہیں کیا ہے اس پر اترتی کہ اس نے ولوغ کیا ہے، یعنی منہ ڈالا ہے، بلکہ اس نے منہ سے کیا ہے؟ پکڑا ہے۔ تو صحیح قول یہی ہے انشاءاللہ کہ 7 مرتبہ دھونا، جن میں سے پہلی مرتبہ مٹی سے ہو، یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ برتن سے متعلق ہے، نہ کہ کسی اور چیز سے متعلق ہے۔ اور رہی بات خنزیر کی، تو خنزیر کی نجاست اس پر قیاس نہیں کی جا سکتی کتے پر، بلکہ جس طرح عام نجاستوں کو دور کیا جا سکتا ہے، اسی طرح کیا ہے؟ خنزیر کی نجاست کو بھی کیا ہے؟ دور کیا جا سکتا ہے۔ 7 مرتبہ اس کی نجاست کو دھونے کی یا پانی کے استعمال کرنے کی کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کپڑے پر پیشاب لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، یا کوئی اور نجس پلیت چیز لگ جائے، یعنی کتے کی نجاست کے علاوہ، چاہے وہ کپڑے پر ہو یا برتن پر ہو، تو اس کے ازالے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے ازالے کے لیے پانی سے صفائی کر دی جائے۔ 1 دفعہ پانی بہایا، 1 دفعہ پانی سے آپ نے اس کو دھویا۔ اگر لگتا ہے کہ صرف پانی بہا دینے سے نہیں ختم ہوگی وہ نجاست، بلکہ اس کو ملنے کی ضرورت ہے، گھسنے کی ضرورت ہے، رگڑنے کی ضرورت ہے، تو اس کو اس طرح کر کے کیا ہے؟ رگڑ کر، گھس کر، اور تھوڑی سی محنت کر کے جو ہے اس نجاست کو دور کیا جائے پانی کے استعمال کے ساتھ ساتھ۔ اور اگر لگتا ہے کہ 1 دفعہ پانی بہانے سے یا 2 دفعہ پانی بہا دینے سے نجاست دور ہو جائے گی کپڑے سے یا برتن سے، تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہوگا۔ اگر چھوٹا بچہ ہے جس نے ابھی اپنے اختیار سے کھانا پینا شروع نہیں کیا، اور اس کا اعتماد یعنی غذا میں اس کا اعتماد دودھ پر ہے، ایسے بچے نے اگر پیشاب کر دیا، یعنی بچے سے مراد ادھر لڑکا ہے، اگر ایسے بچے نے پیشاب کر دیا مثال کے طور پر بستر پر یا آپ کے کپڑے پر، تو اس کی نجاست کے لیے پانی اس حصے پر بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پانی چھڑک دیا جائے، وہ چیز کیا ہے؟ صاف ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچے کو لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا گیا، یا آپ نے اسے اپنے گود میں لیا، اپنے پاس بٹھایا، اور اس نے پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر، تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پر کیا پانی چھڑک دیا۔ پانی چھڑک دیا یعنی وہ حصہ کیا ہے؟ پاک ہو گیا۔ اور یہ حکم صرف اس پیشاب کے ساتھ ہے جو کہ چھوٹے بچے کا پیشاب ہو، جس نے ابھی کھانے پینا شروع نہیں کیا ہو، یا اس کا اعتماد عام کھانے پینے پر نہیں، بلکہ اس کا اعتماد غذا سے متعلق، غذا کے بارے میں دودھ پر ہے، اور یہ صرف لڑکوں سے متعلق ہے۔ اگر لڑکی ہے، چھوٹی لڑکی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی، وہ اس حکم میں، اس کا پیشاب اس حکم میں کیا ہے؟ شامل نہیں ہے۔
اسی طرح اگر بدن پر حیض کا خون لگ جائے جو کہ نجس ہے، پلید ہے، اس کی صفائی کے لیے بھی کیا ہے، پانی، اور پانی کے ساتھ ساتھ اس کو رگڑنا، اس حصے کو جہاں پر خون کا اثر ہے یا خون لگا ہے اس کو گھسنا، اور پانی کا استعمال ساتھ میں رہے یہاں تک کہ اس کا اثر ختم ہو جائے، تو کپڑا دم حیض سے بھی کیا ہے، پاک ہو گیا۔ تو المہم خلاصہ یہ کہ نجاست کو دور کرنے کے لیے اگر زمین پر کوئی نجاست ہے تو پانی بہا دینا اس پر یہاں تک کہ وہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے، دور ہو جائے، تو وہ جگہ کیا ہے، پاک ہو گئی۔ اگر زمین پر نہیں بلکہ کپڑے پر ہے، برتن پر ہے، تو اس میں بھی کیا ہے، پانی کے استعمال ہو، پانی چاہے ایک دفعہ استعمال کرنے سے اگر ختم ہو جا رہا ہے تو وہ چیز پاک ہو گئی، اس کو رگڑنے کی ضرورت ہے، گھسنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے آثار ختم ہو جائے، تو اس طرح بھی کیا جائے۔ اور اگر برتن ہے، برتن میں نجاست کتے کی ہے، کتے نے منہ لگایا ہے، منہ ڈالا ہے اس میں، تو اس کی نجاست دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا جائے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے برتن میں اگر کتے نے منہ لگایا، منہ ڈالا، تو پھر تم اسے 7 مرتبہ دھو، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ کیا ہے، مٹی سے ہو، بعد میں 6 مرتبہ کیا ہے، وہ پانی سے ہو۔ تو یہ نجاست کے ازالہ یا زوال کا طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کو بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔